آداب۔ پیغمبر ابراہیم، جن کو بائبل میں ابراہم کہا گیا ہے، ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل سے سلسلہ ہے مسلمانوں کا اور اسحاق سے یہودیوں کا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک اور بھی بیٹے تھے جن کا نام تھا لاوی۔ لاوی کا سلسلہ کہاں ہے؟ 52 گاؤں قدوارہ سب سے بڑا بھیارا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بارہ بنکی کے 52 گاؤں میں قدوائی حضرات مقیم ہیں، جو اب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ لاوی سے ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ ہندوستان کیسے پہنچے؟ ہوا یوں کہ یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے یہ لوگ ترکی آ گئے۔ ترکی کو اس زمانے میں روم کہتے تھے۔ وہاں کے سلطان بھی انہی میں سے ہوئے، اور ایک سلطان کے بیٹے تھے قدوت الدین صاحب۔ قدوت الدین صاحب جو تھے وہ صوفی طرز کے انسان تھے، اور وہ ہم عصر تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ یہ دونوں ہندوستان آ گئے۔ خواجہ اجمیری نے ان کو اودھ بھیج دیا، جہاں کے یہ چیف قاضی ہوئے، اسی لیے ان کو قاضی قدوہ بھی کہتے ہیں۔ قدوت الدین، قدوائی، یہ سب اردو میں قاف سے لکھا جاتا ہے، یعنی کیو سے۔ انگریزی میں لکھیں گے تو کیو سے لکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ سارے قدوائی کیو کے بجائے کے سے لکھتے ہیں قدوائی۔ اب اس کی شروعات کیوں کر ہوئی؟ ہوا یوں کہ 1902 میں گدیا کے شیخ مشیر حسین قدوائی صاحب جو تھے، جو بہت بڑے انٹلیکچوئل بھی تھے اور ایکٹیوسٹ بھی تھے، وہ لنڈن گئے، اور لنڈن میں انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ینگ اسٹوڈنٹس کی۔ اس سلسلے میں ان کا جو رابطہ تھا وہ انگریزوں سے اور یورپین سے ہوتا تھا۔ جب انڈیا میں تھے، ہندوستان میں، تو زیادہ تر اردو میں ہی اپنے نام سب لکھتے تھے۔ قدوائی تو قاف سے لکھتے تھے، اور جو انگریزی میں لکھتے تھے وہ کیو سے لکھتے تھے، یہاں لوگ سمجھ جاتے تھے۔ انگریزی کی ایک طریقہ ہے، اور ایک جو جس کو کہنا چاہیے ایک لمیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کیو کے ساتھ کبھی آئی نہیں آتا ہے، ہمیشہ یو آتا ہے، تو لہٰذا وہاں لوگ ان کو کڈوائی لکھنے لگے۔ اس بات سے بچنے کے لیے کہ ان کے نام کا غلط طریقے سے جو ہے وہ اچارن نہ کیا جائے، اس غلط طریقے سے نہ کہا جائے، کڈوائی نہ کہا جائے، انہوں نے کے سے لکھنا شروع کیا، اور وہ ہو گیا قدوائی۔ اور جبکہ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کا تلفظ جو ہے وہ قدوائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 1850 سے پہلے قدوائی حضرات اپنے نام کے آگے قدوائی نہیں لکھتے تھے، بلکہ نام کچھ الرحمن یا الدین کی طرز پہ ہوتے تھے، اور اس طرز کو قائم رکھا مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے، جو تھے تو قدوائی دریاباد کے، لیکن وہ کبھی قدوائی نہیں لکھتے تھے، اور انہوں نے صرف ایک مرتبہ اپنے نام کے آگے قدوائی لکھا ہے، وہ اپنے اخبار صدق جدید میں، جب انہوں نے رفیع احمد قدوائی صاحب کی اوبیچری لکھی ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی اسلامیات کے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ماہرین میں سے ہیں، اور ان کی جو تفسیر قرآن ہے وہ انگریزی اور اردو دونوں میں ہی موجود ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کہتے ہیں جب لنڈن اپنی تعلیم کے سلسلے میں گئے تھے تو وہ شاید ملحد ہو گئے تھے، ایتھیسٹ ہو گئے تھے، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن اور وہ قرآن کی رد لکھنا چاہتے تھے، نگیٹ کرنا چاہتے تھے قرآن کو۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے قرآن کی تفسیر انٹرپریٹیشن لکھ دیا، جو بہت ہی مقبول انٹرپریٹیشن اور بہت ہی مقبول تفسیر قرآن ہے۔ مشیر حسین قدوائی صاحب برٹش امپیریلزم کے خاص مخالف تھے، اور وہ پین اسلامزم پر بہت کام کر رہے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں بھی ہیں اسی موضوع پر، اسلام اینڈ سوشلزم وغیرہ پر۔ ان سے یورپین لوگ اتنا متاثر تھے کہ ایک فرینچ بوٹینسٹ تھے جن کا نام تھا برنارڈ ڈوشے۔ انہوں نے ایجاد کی ایک خاص قسم کے گلاب کی جو زرد تھا، پیلا تھا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا قدوائی روز۔ قدوائی کو کے سے لکھنے پر مہر لگائی 1931 میں احد حسین قدوائی صاحب نے، جو ومبلڈن کھیلنے لنڈن گئے تھے۔ وہاں انہوں نے بھی اپنا نام کے سے لکھنا شروع کیا، لہٰذا یہ میں نے پوری دنیا میں رائج ہو گیا کہ قدوائی حضرات اپنے آپ کو کیو کے بجائے کے سے لکھنے لگے۔ مہاتما گاندھی کی زیر قیادت جو دوسری جنگ آزادی تھی، اس میں قدوائی حضرات نے، رفیع احمد قدوائی صاحب کا نام تو بہت اس میں پیش ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سے قدوائی حضرات ہیں جنہوں نے بہت اہم کردار اس میں نبھایا۔ لیکن 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی تھی، اس میں قدوائی حضرات کا وہ نمایاں کردار نہیں رہا ہے جو دوسری جنگ آزادی میں رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم کو
چلنا پڑے گا غدر کے پھول کے پاس۔ غدر کے پھول امرت لال نگر صاحب کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے غدر کے دوران کی اورل ہسٹری کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت کامیاب کوشش ہے۔ کیا حالات تھے قدوائیوں کے 1857 میں، اس کو جاننے کے لیے جو بھیارہ پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، تو ایک اچھن میاں ہیں، ایک شیخ صاحب ہیں جنہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدوائی حضرات جو تھے وہ ذرا باغی مزاج ہو گئے تھے۔ قدوائیوں کے اس باغیانہ تیور کی وجہ یہ بتائی گئی ہے غدر کے پھول میں کہ جب بکسر کی لڑائی میں شجاع الدولہ کے میدان سے پیر اکھڑ گئے تو ان کے ساتھ 1700 قدوائی والنٹیئرز بھی تھے جو لڑ رہے تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ میدان چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بہت جواں مردی اور بہت دلیری سے لڑے اور 1700 قدوائی مارے گئے۔ جب ان کے مرنے کی خبر ان 52 گاؤں میں پہنچی ہے تو ایک دوپہر میں 1700 گھروں میں عورتوں کی، یعنی قدوائی عورتوں کی اب سے دور چوڑیاں ٹوٹی ہیں اور سب بیوہ ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگ کی آبادی بھی کم ہو گئی، اور جب سے یہ لکھنؤ دربار سے، اودھ کے دربار سے بددل ہو گئے۔ آبادی کم ہو گئی تھی، ذرائع بھی کم ہو گئے تھے، لہٰذا بہت سے قدوائی حضرات تھے، یہ اس انٹرویو میں اچھن میاں نے بتایا، بہت سے قدوائی حضرات اپورچونسٹ ہو گئے تھے، کیونکہ اودھ دربار نوابین اودھ شیعہ تھے، تو بہت سے قدوائیوں نے، خصوصاً تعلق داروں نے اپنے کو اودھ میں لکھنؤ کے دربار میں شیعہ لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں جہانگیر آباد والے پیش تھے۔ قدوائی کمیونٹی کی ایک اور صفت ہے، وہ ہے سادگی۔ آپ اگر کسی قدوائی صاحب کے گھر جائیں گے، اپنے ذاتی تجربے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو گھر بہت سادہ ہوگا، سادہ طریقے سے سجا ہوا ہوگا، یعنی بہت ہی اسپیشلی فرنشڈ، یعنی کہ بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے ہیں، جھاڑ فانوس اور قمقمے لٹک رہے ہیں، ضرورت بھر کا فرنیچر ہوگا، لیکن 2 کتابوں کی الماریاں ضرور ہوں گی، جن میں موٹی موٹی 2 یا 3 ڈکشنریز ضرور ہوں گی۔ قدوائیوں کی ایک اور بھی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ سبک انداز ہے بہت ان لوگوں کا، یعنی بہت ہی رکے تھمے، پوائسڈ اور کم سخن بھی ہوتے ہیں۔ یہ بارہ بنکی سے لکھنؤ کا فاصلہ کل 23 کلومیٹر ہے، اب تو لکھنؤ کا وہ ایک محلہ جیسا ہو گیا ہے، لیکن قدوائی حضرات پر لکھنؤ کے کلچر کے بہت اثرات دیکھنے کو نہیں ملیں گے، خصوصاً تکلف جو ہم لوگوں میں لکھنؤ میں بہت زیادہ ہے۔ کسی کوئی آیا مہمان تو اس نے کہا چائے نہیں بھی پئیں گے، 2 بار پوچھا 3 بار پوچھا، مگر چائے بنوا ہی لیں گے اور اس کو دے بھی دیں گے، پیش بھی کر دیں گے اس کے سامنے، وہ نہیں بھی کہے گا اور ہاتھ بھی بڑھاتا رہے گا۔ قدوائیوں میں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ 2 بار آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد پھر بے وجہ تکلف نہیں کریں گے۔ قدوائیوں کی ایک بہت نمایاں صفت ہے جو اور کمیونٹیز میں کم پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ نیم ڈراپنگ نہیں کرتے ہیں۔ قدوائی حضرات میں سبھی لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت ہی نمایاں ہیں، لیکن کوئی قدوائی کبھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں وہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ بھی پوچھے تو بھی جتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں جو نمایاں بہت پاورفل ہیں، کسی بڑی حیثیت پر ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن قدوائیوں میں بغیر پوچھے آپ سے کوئی اپنا رشتہ دوسرے قدوائی سے بتائے گا نہیں، جتانے کے لیے۔ قدوائی حضرات کی ایک اور بھی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، جو تقریبات ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، خصوصاً شادی، وہ بہت لیوش نہیں دیکھی ہم نے۔ یہ ضروری ہے کہ شایان شان ہوگی شادی، جو گور سے اور بڑے گاؤں سے میراثیں آئیں گی گانے کے لیے، لیکن کھانا بہت سبک انداز کا ہوگا، اور اس میں سارے قدوائی حضرات اس علاقے کے ضرور جمع ہوں گے، یعنی بہت لیوش ویڈنگ ہم نے قدوائیوں میں نہیں دیکھی۔ شادیوں پر ہی ہمیں یاد آ رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے NDTV نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی، قدوائیوں کی بڑے گاؤں یا مسولی کی ایک شادی تھی، جس میں پورا قدوائی ڈائسپورا جمع ہوا تھا، امریکہ سے، یورپ سے، کینیڈا سے اور یورپ کے اور حصوں سے لوگ وہاں آئے تھے، اور کس طرح سے وہاں شادی ہو رہی تھی، سارے ہی قدوائی اس میں تھے، لیکن اس جشن میں ایک سادگی جو تھی وہ بہت نمایاں تھی۔ بدلتے دور میں قدوائیوں نے اپنی ایک خاص روایت کو قائم رکھا ہے، وہ یوں کہ آج کل پاکستانی سیریل دیکھ کے لوگوں نے اپنے لڑکیوں کے نام خصوصاً بہت چھوٹے چھوٹے رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور سرنیم جو ہے وہ جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عارف حسین صدیقی صاحب کی بیٹی کا نام شمع ہے تو ان کا نام ہو جائے گا شمع عارف صدیقی، ہٹ جائے گا۔ لیکن قدوائیوں میں لڑکیوں میں اگر عارف حسین قدوائی صاحب کی بیٹی ہیں تو ان کا نام اگر شمع ہے تو ان کا نام شمع قدوائی ہوگا۔ یہ بات آپ لوگ غور کیجئے گا کہ قدوائیوں میں خصوصاً لڑکیوں میں
قدوائی ضرور لکھا ہوتا ہے، اور مردوں میں تو ہوتا ہی ہے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کی سادگی اور ایمانداری تو ہمیشہ یاد کی جاتی ہے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے گھر کی چھت جو تھی وہ ٹپک رہی تھی، اور سنا ہے کہ آپ کانگریس پارٹی کے خزانچی اور ٹریجرر بھی تھے۔ اس کے بعد قدوائیوں میں جو سیاسی پس منظر میں جو سب سے زیادہ نمایاں ہستی رہی ہیں ہندوستان میں پچھلے 70 برس میں، وہ ہیں بیگم محسنہ قدوائی۔ ان کو تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہی ہیں، اور ابھی ان کی ایک بائیوگرافی لکھی ہے رشید قدوائی صاحب نے۔ محسنہ قدوائی صاحبہ کو کئی معنوں میں یاد کیا جائے گا، بحیثیت منسٹر کے نہیں، بلکہ ان کا ایک عجیب کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں۔ وہ یہ کہ 1977 میں جب اندرا گاندھی اتر بھارت میں بری طرح الیکشن ہار گئی تھی، اور اس کے بعد 78 میں ہوا اعظم گڑھ کا بائی الیکشن، اس میں محسنہ قدوائی صاحبہ کو وہاں سے کانگریس آئی کا امیدوار بنایا گیا، اور وہ الیکشن پہلا الیکشن تھا شاید ہندوستان کی تاریخ میں کہ جس میں عورتوں کا ایک ووٹ بینک کریٹ کیا گیا تھا، کیونکہ 50% عورتیں تھیں اعظم گڑھ کانسٹیٹوینسی میں، اور اسی کے بل پر محسنہ قدوائی صاحبہ الیکشن جیتی تھی۔ دوسری صفت ان کی یہ بھی ایک بات یہ یاد کی جائے گی کہ راجیو گاندھی صاحب نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جہاز رانی یعنی پانی کے جہاز کا جو محکمہ ہے، ریلوے اور ہوائی جہاز کا سول ایویشن، ان تینوں محکموں کو ملا کر ایک منسٹری بنائی تھی، منسٹری آف ٹرانسپورٹ۔ وہ پہلی اور آخری بار بنی، اس کی منسٹر محسنہ قدوائی صاحبہ تھی۔ تیسری بات ہم کو جو اپنے بچپن کی یاد ہے، جب 1974 میں محسنہ قدوائی صاحبہ پہلی بار منسٹر بنی ہیں تو انہوں نے اردو میں حلف لیا تھا، اور آل انڈیا ریڈیو کی وہ ریکارڈنگ ہمیں اب بھی یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا میں حلف لیتی ہوں۔ پھر جب 1984 میں راجیو گاندھی کا نام پرپوز کیا گیا پرائم منسٹرشپ کے لیے، تو کسی نے نام پرپوز کیا تھا، اس کو لوگ سیکنڈ کر رہے تھے، تو آپ نے اردو میں ہی کہا تھا کہ میں تہہ دل سے تائید کرتی ہوں۔ محسنہ قدوائی صاحبہ کے ساتھ ہی ہماری ایک بچپن کی یاد یا امپریشن وابستہ ہے، وہ یوں کہ محسنہ قدوائی صاحبہ بڑی بڑی کانوں میں بالیاں پہنتی تھیں، اتنی بڑی بڑی جیسے چھوٹے بچے کی چوڑیاں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی اور قدوائی حضرات جن سے ہم لوگوں کا آنا جانا تھا وہ لوگ پہنتے تھے۔ محمد حسین قدوائی صاحب جو مشہور قومی آواز کے جرنلسٹ تھے، ان کی اہلیہ جن کو ہم لوگ اپیا کہتے تھے، وہ بھی بڑی بڑی بالیاں پہنتی تھیں، اور جتنی قدوائی خواتین جو غور سے ان کی آتی تھیں وہ سب بڑی بڑی کانوں میں گول گول بالیاں پہنتی تھیں۔ تو ہمیں ایک عرصے تک یہ امپریشن تھا کہ قدوائی عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ گول گول بڑی بڑی بالیاں پہنتی ہیں۔ آپ حضرات جو قدوائی حضرات دیکھ رہے ہوں وہ اپنی پرانے گھر کے البم دیکھیں، ممکن ہے ہمارا یہ امپریشن کچھ حد تک صحیح ہو۔ قدوائیوں کا ذکر ہو اور انور جمال قدوائی صاحب کا ذکر نہ ہو تو یہ تذکرہ نامکمل رہے گا۔ انور جمال قدوائی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر تھے، اور ان کا ایک بہت ہی بیسک کنٹریبیوشن ہے جو بینیفٹ ہمیشہ جاری رہے گا، جس کو کہتے ہیں فیض جاریہ۔ کسی ایک پیاسے کو ہم اس وقت اگر پانی پلا دیں تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، اچھا کام ہے، لیکن اگر ہمیں کنواں کھدوا دیں تو ہمیشہ لوگوں کی پیاس اس کنویں سے بجھتی رہے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے ماس کمیونیکیشن کا جو انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، اس میں سے بہت مشہور پوری دنیا میں جو لوگ آج کام کر رہے ہیں، فلم کار ہیں، پترکار ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ سب جامعہ کے ہی ماس انسٹیٹیوٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان پر سے بہت سے لوگ۔ لکھنؤ کے امین آباد علاقے کے کچہری روڈ کے آصف قدوائی صاحب سے کون واقف نہیں ہوگا؟ مرحوم کو لوگ عموماً ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سمجھتے تھے، جبکہ وہ ہومیوپیتھی شوقیہ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر آصف قدوائی پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی تھے۔ کسی وجہ سے ان کا نچلا حصہ جو تھا وہ فالج زدہ ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، لہٰذا 52 برس تک وہ پلنگ پر ہی رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایک نشست ہوتی تھی روز شام کو، جس میں شہر کے تمام پڑھے لکھے لوگ، شعراء، ادیب، شہر کے رئیس جمع ہوتے تھے، اور محفل دیر رات تک چلا کرتی تھی۔ قدوائیوں کے سلسلے میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ لوگ پروفیسرز ہوتے ہیں، آتھرز ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، لیکن بزنس میں ہم نے آج تک کسی قدوائی کو نہیں دیکھا۔ لیکن حیرت ہوئی یہ جان کے کہ ناگپور میں لشکریہ بازار ایک جگہ ہے، لشکری بازار، جہاں پر ایک اسپورٹس شاپ ہے، اس کا نام ہے قدوائی اسپورٹس انا جی، اور وہ لوگ کیو سے لکھتے ہیں۔ ناگپور میں قدوائی جتنے بھی ادارے ہیں، قدوائی کالج ہو، قدوائی گراؤنڈ ہو، قدوائی اسپورٹس کلب ہو، سب کیو سے لکھے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر آپ کیو سے کیوں لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم صحیح اسپیلنگ لکھتے ہیں، باقی لوگ صحیح اسپیلنگ نہیں لکھتے ہیں۔ قدوائی حضرات کی اس روشن تاریخ اور ان کے کردار کو ایک چھوٹے سے پروگرام میں بیان کرنا گاگر میں ساگر
سمونے کے مانند ہے۔ لیکن آج کی اس پیشکش میں اگر ان 3 حضرات کا تعاون نہ ہوتا، جس میں سب سے پہلے ہیں پروفیسر شافع قدوائی علی گڑھ یونیورسٹی، اسد الرحمان قدوائی صاحب NDTV سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور انصر ظہیر قدوائی صاحب جو ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب کے بھانجے ہیں، ان تینوں کے تعاون کے بغیر آج کی یہ پیشکش ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے بھی ہمارے اس چینل کو شیئر کریں، ان سے سبسکرائب کروائیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو YouTube پر دیکھا کریں۔ اور اب ہمارا یہ چینل جو ہے وہ انسٹاگرام پر بھی اویلیبل ہے۔ اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، آداب۔